ہم آخر میں اللہ اچھا پھر ایک آیت طیبہ کا میں ذکر کرنا بھول کر مجھے بھی یاد آیا، فرمایا کہ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، کیا جو شخص مومن ہو اور جو شخص مومن نہ ہو، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں ہوتے ہیں؟ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، کیا جو مومن ہو کیا اسی کی طرح جو فاسق کی طرح، جو فاسق ہے جس طرح؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مومن اور فاسق میں فرق بیان فرما رہا کہ مومن جو ہے فاسق کی طرح نہیں ہو سکتا، ان کے ظاہری معاملات میں بھی فرق ہوتا ہے، ان کے باطنی معاملات میں بھی فرق ہوتا ہے، ان کی آخرت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ یعنی ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت اور جہنم دونوں میں مکالمہ ہوا تو دوزخ جو ہے فخر کرنے لگی اور کہنے لگے کہ مجھ میں جو ہے بڑے بڑے جابر ہوں گے، بڑے بڑے سردار ہوں گے، بڑے بڑے وڈیرے ہوں گے، بڑے بڑے فنکار ہوں گے، بڑے بڑے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، بادشاہ لوگ ہوں گے، میرے اندر تو ساری دنیا کے جو بڑے بڑے لوگ ہوں گے۔ اور جہنم کے نے کہا تھا میرے اندر تو سارے مسکین ہوں گے، میرے اندر تو کمزور لوگ ہوں گے، میرے لوگ تو اندر تو وہ ہوں گے جو تکبر سے پاک ہوں گے۔ تو یہ دیکھ لیں دونوں کے مقامات میں فرق ہے، لیکن جہنم کا معاملہ کیا ہے؟ وہ عذاب کی جگہ ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کو جب اس میں ڈالے گا تو چونکہ جنات کو بھی ڈالا جائے گا، انسانوں کو بھی ڈالا جائے گا، پھر بھی یہ کہتی رہے گی کہ حل من مزید، اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس میں اپنا قدم ڈالے گا، جو قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر آیا۔ اب قدم سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین نے کہا کہ قدم سے مراد قدم ہی ہے، لیکن وہ کیسا ہے کیا ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ بعض متاخرین نے معقولیوں کا رد کرنے کے لیے فرمایا کہ قدم سے مراد ایک مقام ہے کہ اس مقام کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا جس سے جہنم بھر جائے گی، یا قدم سے مراد ایک مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ اس میں ڈال دے گا جس سے جہنم بھر جائے گی، یا قدم سے مراد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اپنے گناہ گار بندوں کو داخل کرے گا جس سے جہنم بھر دی جائے گی۔ اور جنت کا معاملہ یہ ہے کہ جنت کے اندر باقاعدہ حدیث کریمہ میں آیا کہ جنت میں عام طور پہ سادہ لوگ داخل ہوں گے، جو جنہیں ابلہ بیوقوف بھی کہا جاتا ہے، بعض اوقات بیوقوف بھی کہتے ہیں ان کی سادگی کی وجہ سے، وہ مکار نہیں ہوں گے، چالاک نہیں ہوں گے، اور عاجزی کرنے والے لوگ ہوں گے، ان کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ اور پھر وہ جنت کی شان میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ لا یستوون، یہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوی نزلا بما کانوا یعملون۔ یہ آیت پوری کی پوری رہ گئی تھی، 2 آیتیں، تو میں اس کو ابھی دہرا رہا ہوں۔ تو یہ آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 19۔ تو آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ اما الذین آمنوا، ہاں جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم جنات المأوی، تو ان کے لیے جنت ماوا ہے، یعنی جنات الاعلیٰ قسم کی جنتیں ہیں، اور ماوا کہتے ہیں ٹھکانے کو۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں ٹھہرائے گا، نزلا بما کانوا یعملون، اور یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی ان کے اعمال کے بدلے میں۔ دیکھو نزلہ کا لفظ عربی زبان میں مہمان نوازی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو جب بھی کوئی مہمان آتا ہے تو اس کی پہلے مہمان نوازی کی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کو کھانا وانا پیش کیا جاتا ہے، سارے معاملات پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ مومنوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ یہ مومن جنہوں نے نیک اعمال کیے اور ایمان لائے، تو ان کے لیے یہاں پہ اعلیٰ قسم کی جنتیں ٹھہرنے کے لیے جو ان کی مہمان نوازی کے لیے تیار کی گئی ہیں، اور ایسے اپنے ان کے اعمال کے بدلے میں دی جائیں گی۔ اچھا پھر جنتیوں کو مہمانوں سے تعبیر کی گئی ہے، اور مہمان کے بارے میں عام طور پہ ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ مہمان کے لیے خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے بولے بغیر اس کی رضا کی چیزیں پیش کی جاتی ہے، اس کی مرضی کی چیزیں پیش کی جاتی ہے، اس کے لیے بہترین بستر لگایا جاتا ہے، اس کے لیے ہر چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے، ہر طرح سے کوشش کی جاتی ہے کہ ہمارا مہمان ہم سے خوش ہو کر جائے۔ تو اب جنت کے اندر جنتی رہیں گے ہمیشہ کے لیے، مگر ان کا ہر روز کا معاملہ یہی ہوگا کہ ان کا معاملہ ایسا ہی ہوگا جیسے کہ وہ مہمان ہو، اور ان کے لیے ہر چیز ان کی مرضی کے مطابق، ان کی امیدوں کے مطابق پیش کی جائے گی۔